نہیں چلنا چاہیے، لیکن ہم تمہارے ولیوں کو نہیں مانتے۔ ہمارے ولی تو یہ کتابیں لکھنے والے ہیں، بخاری شریف جنہوں نے لکھی، مسلم شریف جنہوں نے لکھی، ہمارے بابے، ہمارے ولی تو یہ لوگ ہیں، ہمارے ولی تو امام اعظم ہیں، ہمارے ولی تو امام شافعی ہیں، تو ہم تو ان کو مانتے ہیں، تمہارے بابوں کو تو نہیں ہم مانتے۔ اچھا، اگر یہی بات کر لی جائے کہ بھائی ہمارے ولی یہ کتابیں لکھنے والے، جنہوں نے یہ کتابیں لکھی، جنہوں نے بخاری شریف لکھی، جنہوں نے مسلم شریف لکھی، جنہوں نے جناب امام شافعی علیہ رحمہ ہیں، امام اعظم ہیں، امام مالک ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، یہ ہمارے ولی ہیں، یہ بیچارے جتنا مرضی ان کو اپنا ولی مانتے رہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو تعلیمات ان لوگوں کی ہوتی ہیں نا، جو ولیوں کے خلاف ہیں اور کہتے ہیں بس ہم ان لوگوں کو مانتے ہیں، یہ جن لوگوں کو مانتے ہیں وہ بھی ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے۔ بھائی امام بخاری تمہارے ولی ہیں نا، چلو پھر فیصلہ کر لیتے ہیں۔ ابھی امام بخاری علیہ رحمہ کا عمل میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے جو بخاری شریف لکھی نا، وہ 16 سال کی مطلب کہ ایک عرصہ تھا کہ جب آپ نے یہ بخاری شریف لکھی، 16 سال کے عرصے میں لکھی۔ اب یہ 16 سال کے عرصے میں آپ نے جو بخاری شریف لکھی، خود فرماتے ہیں میں نے اس میں 6000 حدیثیں لکھی ہیں۔ کتنی حدیثیں؟ 6000 حدیثیں۔ اب اس 6000 حدیثوں کو 16 سال میں آپ نے تحریر فرمایا۔ تو فتح الباری کے اندر حضرت علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتح الباری کے مقدمے میں امام بخاری کے اس عمل کی وجہ کو بیان کرتے ہیں کہ آپ نے 16 سال کی عمر میں بخاری کیوں لکھی، اس سے پہلے بھی تو لکھی جا سکتی تھی۔ امام بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی کوئی حدیث لکھنے کا ارادہ فرماتا تو ہر حدیث لکھنے سے پہلے میں غسل کرتا، غسل کرنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتا، اور 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو تحریر کیا کرتا تھا۔ یہ حدیث رسول کا ادب ہے کہ آپ فرماتے ہیں ہر حدیث لکھنے سے پہلے، یعنی کہ اگر ایک حدیث لکھ لی ہے نا، مکمل ہو گئی ہے، بظاہر وہ 2 لائنوں کی حدیث ہوگی، 5-10 منٹ لگے ہوں گے لکھنے میں، لیکن اگلی حدیث اسی غسل سے نہیں لکھی، بلکہ اگلی حدیث لکھنے کے لیے بھی امام بخاری خود فرماتے ہیں کہ میں غسل کرتا تھا اور غسل کرنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتا تھا، پھر میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو لکھا کرتا تھا۔ اب یہ جو امام بخاری کا عمل ہے اور جو لوگ ان کو اپنا ولی مانتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ جو عمل سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہ ہو، سرکار کے صحابہ سے ثابت نہ ہو، وہ تو بدعت ہوتا ہے۔ وہ عمل کیا ہوتا ہے؟ اور بدعت میں کوئی تقسیم نہیں کرتے، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، یعنی جو بھی بندہ کوئی بدعت اختیار کرے گا وہ بندہ گمراہ ہے، اور چونکہ ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے، تو معاذ اللہ گویا کہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں بدعتی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب امام بخاری علیہ رحمہ ہر حدیث لکھنے سے پہلے اتنا اہتمام فرماتے ہیں کہ غسل بھی کرتے ہیں، غسل کرنے کے بعد 2 رکعت نفل بھی پڑھتے ہیں، پھر نفل پڑھنے کے بعد حدیث کو تحریر بھی فرماتے ہیں، حالانکہ یہ وہ عمل ہے جو آپ کے نہ استادوں سے ثابت ہے۔ امام بخاری علیہ رحمہ کے کتنے استاد تھے؟ کسی استاد سے یہ ثابت نہیں کہ وہ حدیث لکھتے وقت یا حدیث کو جب بیان کرتے تو اس کو بیان کرتے وقت اس طرح بڑا اہتمام فرماتے ہوں کہ غسل کرتے ہوں پھر 2 رکعت نفل پڑھتے ہوں۔ یہ عمل نہ امام بخاری کے استادوں سے ثابت ہے، نہ صحابہ سے ثابت، نہ تابعین سے ثابت۔ تو جو عمل صحابہ سے ثابت نہیں، تابعین سے ثابت نہیں، ان کے استادوں سے ثابت نہیں، وہ عمل تو ان لوگوں کی تعلیمات کے مطابق بدعت ہوا نا۔ ارے امام بخاری رحمہ کا اپنا عمل تھا، اپنا عمل ان کا یہ تھا، بلکہ محدثین کا عمل یہ تھا کہ وہ بدعتی کی روایت کو قبول نہیں تھے کرتے۔ اگر کسی سے کوئی حدیث ملتی تھی نا اور پتہ چل جاتا کہ یہ فلاں بندہ بدعتی ہے، اور بدعت سے مراد بدعت سیئہ کا ارتکاب کرنے والا، اگر پتہ چل جاتا کہ یہ والا شخص بدعتی ہے تو محدثین اسے حدیث لیتے ہی نہیں تھے۔ تو پھر امام بخاری علیہ رحمہ جیسا ایک محتاط شخص کہ جو حدیث کو لینے میں اتنی احتیاط فرماتے ہوں، وہ خود یہ عمل کر رہے ہیں کہ جو نہ صحابہ سے ثابت ہے، نہ تابعین سے ثابت ہے، نہ امام بخاری کے اپنے استادوں سے ثابت ہے۔ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کی تعلیمات کے مطابق تو سب سے بڑے بدعتی امام بخاری ہوئے، اور پھر امام بخاری ہی کی کتاب کو لیے پھر رہے ہوتے ہیں ہمیں بخاری سے دلیل دکھاؤ، پھر کہتے ہیں جی ہم امام شافعی کو اپنا ولی مانتے ہیں۔
اچھا، امام شافعی علیہ رحمہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت احمد بن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو جن کا سن وفات 973 سن ہجری ہے، انہوں نے اپنی کتاب الخیرات الحسان کے اندر لکھا ہے، یہ بہت بڑے محدث ہیں جن کی میں دلیل دے رہا ہوں، جن کی میں نے کتاب کا حوالہ دیا، فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ خود فرماتے ہیں کہ مجھے جب بھی کوئی اہم حاجت پیش آتی، مجھے جب بھی کوئی اہم حاجت پیش آتی تو فرماتے ہیں، اب یہاں پہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا تو کئی لوگوں کے ذہنوں پہ آتا ہے کہ بھائی جب اہم حاجت ہے، کوئی اہم ضرورت ہے تو اللہ سے مانگو۔ یقیناً اللہ سے مانگنا چاہیے، ہمارا بھی اس پہ کوئی ہم اعتراض نہیں کرتے، اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ کی ذات حقیقی طور پہ نوازنے والی دینے والی ذات رب کی ہے۔ لیکن جب حاجت پیش آتی ہے تو ان لوگوں کی تعلیمات کے مطابق تو امام شافعی کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ وہ مسجد میں آ جاتے، مسجد میں آ کر 2 رکعت نفل پڑھتے، اللہ سے مانگتے، کہتے مولا میری یہ حاجت ہے، میری یہ ضرورت ہے، میری حاجت اور ضرورت پوری فرما دے۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ الخیرات الحسان کے اندر محمد بن احمد حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو 973 سن ہجری یعنی کہ نامی صدی کے بزرگ ہیں، امام ہیں، محدث ہیں، وہ اپنی کتاب کے اندر امام شافعی کے عمل کو ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امام شافعی خود فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے کوئی اہم حاجت پیش آتی میں امام اعظم کے مزار پہ حاضر ہو جایا کرتا تھا۔ اور حاضر بھی کیسے ہوتا تھا؟ کہتے ہیں پہلے میں 2 رکعت نفل پڑھتا تھا اور 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد میں امام اعظم کے مزار پہ حاضر ہوتا تھا، وہاں پر جا کے میں ان کی قبر پہ کھڑے ہو کے دعا مانگتا تھا، اللہ میری حاجت جلد پوری فرما دیتا تھا۔ تو بھائی جس کو تم اپنا ولی مان رہے ہو، یہ ولی تو وہ ہیں جو مزاروں پہ جاتے ہیں، تمہاری تعلیمات کے مطابق تو مزارات پہ جانے والا، وہاں پہ جا کے دعائیں مانگنے والا مشرک ہے، اور تم جس کو اپنا ولی مانگتے ہو اس کا اپنا عمل یہ ہے کہ وہ مزاروں پہ جاتے ہیں اور مزاروں پہ جا کے دعا بھی کر رہے ہیں، اللہ سے اپنی حاجت مانگ رہے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان چلا جائے تو یہاں پہ پھر آیتوں کے فتوے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں قبول کرنے والا ہوں، تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ یہ والی آیات ہمیں سنائی جاتی ہے نا، تو کیا امام شافعی کو یہ آیات نہیں تھی آتی؟ امام شافعی رحمہ جیسا اتنا بڑا امام، وہ ان آیات کو جانتے بھی تھے، پڑھتے بھی تھے کہ اللہ پاک کی ذات شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ سننے والا ہے۔ اللہ نے خود فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دینے والا ہوں، قبول کرنے والا ہوں۔ تو پھر بھی اس کے باوجود اتنا اہتمام فرماتے ہیں کہ خود فرماتے ہیں میں ایک دفعہ نہیں گیا، بلکہ فرماتے ہیں جب جب مجھے حاجت پیش آتی تھی تو میں امام اعظم کی قبر انور پہ حاضری دیتا تھا، وہاں پہ جا کے میں اللہ سے مانگتا تھا، دعا کرتا تھا، تو اللہ پاک میری حاجت کو پورا فرما دیتا تھا۔